آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ پورے گھر میں کوئی ایک بندہ وزیر بنتا ہے، کوئی ایک بندہ کسی منصب کو حاصل کرتا ہے، کسی عہدے کو حاصل کرتا ہے، گھر کے ایک فرد کی وجہ سے پورا گھرانہ معزز ہو جاتا ہے۔ اس ایک کی وجہ سے پورا گھرانہ معزز ہو جاتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ پورا خاندان معزز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دینی اعتبار سے دیکھیں یا دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، آج جو بزرگوں کی اولادیں چل رہی ہیں، یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے۔ لوگ حضرت خواجہ صاحب کی وجہ سے اتنی ان کی پشتیں چل رہی، ان کی بھی عزت کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے ہی نامور عالم دین حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، جو علماء طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کس پائے کے عالم ہیں۔ ان کو دیکھا کہ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب ان کی اولاد کے پاس گئے، اور حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اتنے عظیم بزرگ اور اتنے بڑے عالم دین، دیکھا تو ان بزرگوں کی وجہ سے وہ ان کی آگے جو اولاد چل رہی ہے اس کے بھی احترام میں وہ ان کی اولاد والا جو شخص تھا حضرت کی خاندان میں سے، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے پلنگ کے، اور حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سید مہر علی شاہ صاحب کی وجہ سے پورے خاندان کو عزت ملی ہے نہیں؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک تنے تنہا خواجہ صاحب تھے، پورا خاندان تو خواجہ صاحب نہیں تھا نا، لیکن ان ایک کی وجہ سے پورے خاندان کو عظمت ملی ہے۔ تو اسی طرح کسی کے خاندان میں کوئی بزرگ ہوتا ہے، کسی کے خاندان میں کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی نامور شخصیت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پورے خاندان کو عزت اور عظمت ملتی ہے۔ بالکل ایسے ہی پوری کی پوری انسانیت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت اور عظمت ملی ہے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ کیا اللہ نے انسانوں کو جو ہے وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے پیدا فرمایا ہے۔ بعض نادان لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ نوری ہیں۔ یہ ان کی نادانی یا ناسمجھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بشر کو نورانیت سے بھی آگے پہنچا دیا ہے۔ نوری مخلوق پیچھے رہ گئی اور یہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کو نوری کہنا یہ نبی علیہ السلام کی کوئی عظمت کو بیان کرنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نوریوں کا سردار سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس جو ہے وہ سید البشر کے ساتھ چلے تھے، اور ایک مقام ایسا آیا تھا کہ وہاں جا کر انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ اللہ کے محبوب آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، اگر میں ایک ذرا بھی آگے بڑھنے کی میں نے کوشش کی تو میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود بنفس نفیس پھر آگے تشریف لے گئے تھے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے ابھی ہوتا ہے،
فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ ہم آپ کی بندگی اور عبادت کے لیے کافی ہیں، آپ کو بھلا آدمی انسان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا قال سبحانک قال انی اعلم، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں کیا پتا کہ اس آدم میں ایک محمد الرسول اللہ پیدا ہونے والے ہیں، تمہیں کیا پتا۔ ان کے تشریف لانے کے بعد تو پھر فرشتے بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ واقعی یہ انسانوں میں سے ایسا انسان ہے، یہ ایسی عظمت والا ہے، یہ ایسی شان والا ہے کہ اس کے مقام اور مرتبے کے بعد صرف ایک خدا کا ہی مرتبہ ہے، باقی کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ نے آمنہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو اللہ نے شرف دیا، اور انسانوں میں سے بھی پھر اللہ نے ساری انسانیت میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان اور انعام کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی ہے۔ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ 10-20 روپے کے احسان جتلایا نہیں کرتے۔ غریب کے لیے تو ممکن ہے کہ وہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن امیر کے لیے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دو رشتہ دار آپس میں کسی بات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہتا ہے میں تیرے کو فلاں 100 روپیہ نہ دیتا ہوں، اب یہ تو 100 گنوا رہا ہے، لیکن اگر کوئی علاقے کا بڑا آدمی ہو، اس نے کسی کو 100 روپیہ دے دیا ہو، وہ 10 بندوں کے سامنے یہ کہہ کے دکھائے کہ میں نے تجھے 100 روپیہ دیا تھا، اس کے کہنے سے اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ کتنا بڑا آدمی ہے، دیکھو بات کیا کر رہا ہے۔ ملک کا وزیر ہو اور کسی کو جو ہے وہ 100 روپے کا احسان جتلا رہا، میں نے تجھے سائیکل نہیں لے کے دیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ آج کل بخیلوں کا راج ہے اور بخل جو ہے وہ ناچتا پھر رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ ایک گھی کی تھیلی بھی دیتے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا کے بھی لگا دیتے ہیں، ڈوب نہیں مرتی ہے۔ سخاوت اس کو کہتے ہیں، اس کا نام سخاوت تھوڑی ہوتا ہے۔